فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے آپ کے سامنے جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں وہ تفسیر الکوثر کی جلد سوم ہے اور اس کا یہ پارٹ نمبر 6 ہے۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہہ دیجئے اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے یا تمہیں فرقوں میں الجھا کر ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کو کس طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ تشریح کلمات شیعہ جوہری صحا میں لکھتے ہیں شیعہ اور رجل الاتباع، کسی کا شیعہ ہونے کا مطلب ہے اس کے پیروکاروں میں سے ہونا۔ چنانچہ شیعہ کہتے ہیں جیسا کہ والا کہتے ہیں جس کے معنی اتباع و موالات کے ہیں۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ امت مسلمہ کو مستقبل میں پیش آنے والے داخلی انتشار و افتراق کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1، عذابا من فوقکم، اوپر سے آنے والے اور قدموں کے نیچے سے آنے والے عذاب کے بارے میں مختلف تعویلات ہیں کہ اوپر سے آنے والا عذاب طوفان و سنگباری ہے اور نیچے سے پھوٹنے والا عذاب میں دھس جانا ہے، جیسے قارون کے لیے ہوا۔ بعض فرماتے ہیں اوپر سے آنے والا عذاب حکمرانوں کی طرف سے آنے والا ہے اور نوکروں کی طرف سے آنے والا عذاب قدموں کے نیچے والا ہے۔ ہمارے بعض معاصر تو جنگوں میں اوپر سے ہونے والی بمباری اور نیچے سے پھٹنے والے مائنیز بھی مراد دیتے ہیں، لیکن ان کی مجموعی اقوال سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اوپر نیچے ایک تعبیر ہے۔ اصل مراد یہ ہے کہ اللہ تم کو ہر طرف سے آنے والے عذاب سے گھیر سکتا ہے، ساتھ اس میں اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ ایسے عذاب کے تم مستحق بھی ہو۔ نمبر 2، او یلبسکم شیعا، عذاب کی دوسری صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ داخلی طور پہ بدامنی کا شکار کر کے ایک گروہ کو دوسرے پر مسلط کیا جائے۔ چنانچہ یہ امت ہمیشہ داخلی بدامنی کا شکار رہی ہے۔ یلبسکم میں لبسا کے معنی ہے الجھانا، لعلہم یفقہون۔ نمبر 3، آخر میں فرمایا شاید کہ وہ سمجھ جائیں، اس قسم کی داخلی بدامنی اور عدم تحفظ سے یہ شعور آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی اور اسلامی تعلیمات سے دوری سے باز آ جائیں۔ پیج نمبر 68 اسی کو کنٹینیو کرتا ہے کہ اور یلبسکم شیعا کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ لوگوں کا دین میں اختلاف اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا ایک دوسرے کے قتل سے مراد ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اس امت کا داخلی بدامنی کا شکار ہونا۔ نمبر 2، ہر طرف سے گھیرنے والے عذاب سے غافل رہنا چاہیے۔ نمبر 3، داخلی بدامنی کو عذاب الہی تصور کر لیں تو ہم زیستی کا شعور بیدار ہو سکتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی ہے، حالانکہ یہ حق ہے، کہہ دیجئے میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ تفسیر آیات، سابقہ آیات کی تمہید کے بعد فرمایا یا محمد آپ کی قوم نے بھی تکذیب کی ہے، لہٰذا یہ قوم مذکورہ عذاب کی مستحق بن گئی ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ صرف حق و باطل میں امتیاز کو نمایاں کر سکتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم پر حوالدار نہیں بنایا گیا ہوں، تم کو عذاب سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ اس وقت عذاب کو اپنے سے دور پا کر کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اپنے مقررہ وقت پر وہ عذاب آنے والا ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔
وَكَذَّبَ بِهِ میں بہ کی ضمیر عذاب کی طرف راجع ہے، بعض کے نزدیک قرآن کی طرف ہے۔ اس کے اہم نکات میں لکھا ہے کہ نمبر 1، اللہ کے رسول دستور حیات عطا کرنے کے لیے آئے ہیں، اس پر عمل کر کے ترقی ہم نے خود حاصل کرنی ہے۔ لِكُلِّ نَبَعٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پیج نمبر 69 میں تشریح کلمات ہے۔ نبائن اس خبر کو کہتے ہیں جو بڑے فائدے پر مشتمل اور یقین اور ظن غالب کی موجب ہو، اور خبر کو نبا نہیں کہتے جب تک یہ 3 باتیں اس میں پائی نہ جائیں۔ جس خبر کو نبا کہا جائے گا اس کے لیے ضروری ہے اس میں کذب کا شائبہ نہ ہو، جیسے متواتر اور اللہ رسول کی خبر۔ راغب لیکن قرآن میں فاسق کی خبر کو بھی نبا کہا ہے۔ مستقرن جائے قرار، ٹھکانہ، انجام کی منزل۔ حسنت مستقرن و مقامہ، یہ اسم و زمان و مکان ہے، تاہم اس آیت میں اسم زمان مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ تفسیر آیات۔ لکل نبع مستقر، یہ ہر خبر کی تحقیق کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ ہر خبر کے لیے ایک حقیقت اور واقعیت ہے۔ ہر پیش گوئی جو اللہ اور اس کے رسول سے صادر ہوتی ہے اور اپنے مقررہ وقت پر یقیناً وقوع پذیر ہونے والی ہے، چنانچہ گزرے ہوئے واقعات کو خبر اور آنے والے کو اکثر نبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث رسول میں قرآن کریم کے بارے میں آیا ہے کہ اس میں تم سے پہلے والوں اور تمہارے بعد والوں کے لیے خبریں ہیں، اس میں وہ تمام پیشن گوئیاں ہیں جو قرآن نے فرمائی ہیں۔ مثلاً ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے۔ قریش کی جماعت ان قریب شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ پیج نمبر 70۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے، اور وہ پیشن گوئیاں بھی شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود بیان فرمائی، اور رسول اللہ کے بعد ان کی طرف سے ان کے اوصیاء نے بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے خوارج کے بارے میں پیشن گوئیاں بیان کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس آیت کی روشنی میں ایک ایسا وقت ضرور آنے والا ہے جس میں قرآنی حقائق مجسم ہو کر سامنے آئیں گے، اور وہ تمام حقائق میں سامنے آ جائیں گے جن کی خبر رسول اور اوصیاء نے دی ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، اس وقت غلبہ اسلام کا تصور عام لوگوں کے لیے باعث تمسخر تھا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر نزول سورہ کے وقت کوئی جنگ تھی، نہ فتوحات، نہ لشکر، نہ ملت، نہ تعداد، جو کچھ آیا وہ سورہ کے نزول کے بعد آیا۔ مکے میں تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آواز پر آوازیں کسنے کے سوا کوئی علامت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ قرآن کی اس پیشن گوئی پر فتح مکے کے بعد یقین ہونے لگا۔ یہ قرآن مجید کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، وہ وقت آنے والا ہے جس میں قرآنی حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ نمبر 2، اللہ اور رسول نے جب خبر دی ہے تو انتظار کرنا ہوگا، شک نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات کے بارے میں چمگوئیاں کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے پر آپ ظالموں کے ساتھ ساتھ نہ بیٹھیں، اور اہل تقویٰ پر ان ظالموں کا کچھ بار حساب نہیں، تاہم نصیحت کرنا چاہیے، شاید وہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ تشریح کلمات۔ الخوض کے معنی پانی میں اترنے اور ان کے اندر چلے جانے کے ہیں، بطور استعارہ کسی کام میں مشغول رہنے والے پر بولا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا زیادہ تر استعمال فضول کاموں میں لگے رہنے پر ہوا ہے۔ تفسیر آیات۔ اس آیت پہ یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات میں چمگوئیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، بلکہ یہ فرمایا جب چمگوئیاں ہو رہی ہوں اس وقت ان کی محفل میں نہ بیٹھو۔ یہ حکم مکے کے زمانے کا ہے جہاں رسول اللہ کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود تھی، جنگ و قتال کی ابھی نوبت نہیں آئی تھی۔
واضح رہے یہاں خطاب اگرچہ رسول اللہ کے لیے ہے مگر سمجھانا مسلمانوں کو مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ قرآن کا اسلوب سخن یہ ہے، روح سخن خواہ کسی کی طرف ہے لیکن سمجھانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت نمبر 140۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان لاحق ہوتا تھا؟ خصوصاً احکام شرعی میں امامیہ کا اجماعاً موقف یہ ہے کہ نسیان لاحق نہیں ہوتا۔ عقلاً ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنی رسالت کو ایسی جگہ رکھے جو نسیان کے ذریعے ضیاع کے خطرے سے خالی نہ ہو۔ نیز قرآن کی متعدد آیات سے بھی ثابت ہے کہ آپ کو تبلیغ احکام میں نسیان لاحق نہیں ہوتا تھا۔ پہلی آیت میں اللہ کی طرف سے اقرا کا مطلب وحی ہے اور وحی قلب رسول پر نقش ہونے سے عبارت ہے۔ یہاں فراموشی ممکن نہیں ہے، تاہم خود اللہ نے اس اقرا کا نتیجہ بیان فرمایا، فلا تنسا، ہمارے اقرا کے بعد آپ نہیں بھولیں گے۔ دوسری آیت، اور اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سلب کر لیں۔ اگلی آیت کے آخر میں فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، پیج نمبر 72 ہے، آپ پر یقیناً اس کا بڑا فضل ہے۔ اس کا لازمی تقاضا یہ ہوا کہ وحی کا کوئی حصہ سلب نہیں ہوا۔ بالذی اوحینا الیک میں تمام وحی شامل ہے، خواہ قرآن ہو یا غیر قرآن۔ نسیان ایک قسم کا سلب ہے، خواہ وقتی کیوں نہ ہو۔ آیت کے اطلاق میں ہر قسم کے سلب کی نفی ہے۔ تیسری آیت، اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے یہ ارشاد ہے کہ میرے بندوں پر تیری کوئی بالادستی نہیں ہے۔ رسول اللہ کو بیان احکام سے از راہ فراموشی باز رکھنا شیطان کی بالادستی ہے جس سے انبیاء بری ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس آیت اور دوسری آیت سے یہ ثابت کرنے کی صحیح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول اور نسیان لاحق ہوتا تھا۔ حد یہ کہ صحیح مسلم کتاب المساجد باب 20 میں السہو فی صلاۃ والسجود لہو کی حدیث ہے۔ لیکن میں بھی ایک بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، چنانچہ اگر میں بھولوں تو تم لوگ مجھے یاد دلاؤ۔ کہ ذیل میں شارح صحیح مسلم امام نووی جمہور اہل سنت کے مذہب کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اس روایت میں اس بات پر دلیل موجود ہے کہ رسول خدا پر شریعت کے احکام بیان کرنے میں نسیان لاحق ہو سکتا ہے، اور یہی جمہور علماء کا موقف ہے۔ اگر کوئی مومن دین کا مذاق اڑانے والوں کے اس عمل زشت پر راضی نہیں ہے اور بوجہ فراموشی اور عدم توجہ ان کے درمیان بیٹھا رہتا ہے تو ان مذاق اڑانے والوں کا ہر بار گناہ اس پر نہیں آئے گا۔ تاہم اس مومن کو چاہیے کہ وہ مذاق اڑانے والوں کو نصیحت کرے۔ ولیکن ذکرہ میں ذکرہ مفعول مطلق ہے، اصل کلام ہے ولیکن ذکورہم ذکری، مجموع البیان۔ اس کے اہم نکات میں ہے، نمبر 1، اسلام کا مذاق اڑانے والی محفلوں میں بیٹھنا دینی حمیت و غیرت کے فقدان کی علامت ہے۔ نمبر 2، اپنے نظریے کا دفاع ممکن یا مؤثر نہ ہونے کی صورت میں بائیکاٹ ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، نصیحت یا دفاع کی غرض سے ایسی محفلوں میں بیٹھنے میں حرج نہیں۔ پیج نمبر 73۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور اے رسول، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب دے رکھا ہے، آپ انہیں چھوڑ دیں، البتہ اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت ضرور کریں۔ مبادا کوئی شخص اپنے کیے کے بدلے پھنس جائے کہ اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی شفاعت کنندہ، اگر وہ ہر ممکن معاوضہ دینا چاہے تب بھی اسے قبول نہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار بلا ہوئے، ان کے کفر کے عوض ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ تشریح کلمات،
बासा लाम तरशरू रोकने, महरूम रखने और इर्द गिर्द रखने के मानों में आता है। बहादुर को बासिल उसकी तरशरूई को की वजह से कहते हैं। तफसीर आयात नंबर 1, वज़रिन छोड़िए, इनकी महफिल में बैठना, उनसे मेल जोल छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब इनसे बिल्कुल ला ताल्लुक होकर उनको उनके हाल पर छोड़ना नहीं, चूंकि इसके बाद हुक्म आता है वज़क्किर बिही, इनको नसीहत ज़रूर करें, जैसा कि दूसरी जगह फरमाया फ़अरिज़ अन्हुम व इज़हुम, आप उन्हें खातिर में न लाइए और उन्हें नसीहत कीजिए, यानी उनका ताक़ुब ना करो, सिर्फ नसीहत करने पर इक्तिफा करो। नंबर 2, दीनहुम लाइबन व लहवा, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बनाया हुआ है, उनका कोई दीन था उसको लहव लाब में बदल दिया या लहव लाब को दीन बना दिया। दोनों सूरतों में ऐसे मरासिम व आदात को दीन करार दिया जिसका ना उनकी दुनिया में के लिए कोई फायदा ना आखिरत के लिए। नंबर 3, वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, इस किस्म की बेहूदगियों को दीन बनाने या दीन को बेहूदगियों में बदलने का असल मुहर्रिक ख्वाहिशात परस्ती है। जिस तरह किसी खिलौने से खेलने वाला खिलौने को अपनी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक उलट पलट करता है, ख्वाहिश परस्त दीन को भी अपनी दुनियावी मफादात के मुताबिक उलट फेर करता है। पेज नंबर 74 और नुक्ता नंबर 4, व ज़ुक्किर बिही, उनको कुरान के जरिए नसीहत करें। ये नसीहत रहमत अलल खल्क की बुनियाद है कि अन तुबस्सला, ये ख्वाहिश परस्त लोग अपनी बदकिरदारी के गिरदाब में फंस कर न रह जाएं। इस सूरत में वाहिद जरिए निजात नसीहत कुरानी पर अमल करना है। दूसरे तमाम ज़राए से उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना कोई कारसाज, ना शिफायत कुनंदा, ना कोई मुआवजा। नंबर 5, लैसा लहा मिन दून अल्लाह, दीन को लहव लब बनाने वाले इसलिए गर्दाब में फंस जाएंगे कि इनकी फरियाद को पहुँचने वाला कोई ना होगा। उनके लिए निजात का रास्ता अल्लाह की विलायत और शिफात में था, सो उसको उन लोगों ने मुस्तरद कर दिया था। नंबर 6, वइन तादिल कुल्ला अतिल्ला युखुज़ मिन्हा, निजात के लिए एक रास्ता तसव्वुर हो सकता है कि फिदिया और मुआवजा देकर जान छुड़ाई जाए। वो हर मुमकिन मुआवजा दे, फिर भी ये निजात का रास्ता ना होगा। नंबर 7, उलाइकल्लज़ीना उब्सिलू बिमा कसबू, जो लोग अपनी करतूतों की वजह से गिरफ्तार बला होते हैं, इनके लिए निजात का कोई रास्ता नहीं है। इसके अहम नुकात में लिखा हुआ है कि अल्लाह और रसूल लोगों की हिदायत के ख्वाहां खुद मखलूक पर रहमत और शफ़क़त की वजह से है, न कि एहतियाज और ज़रूरत की वजह से। नंबर 2, ख्वाहिश परस्त दीन को अपनी ख्वाहिशात के ताबे बनाता है, जबकि तौहीद परस्त अपने आप को दीन के ताबे बनाता है। कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यमुना व नुरद्दु अला आक़ाबिना बअद इज़ हदानल्लाहु कल्लज़ी इस्तहवतहु अश्शयातीनु फ़िल अर्दि हैरान लहू अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा अतिना कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन व अन अक़ीमुस्सलाता वत्तक़ूह व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून। कह दीजिए, क्या हम अल्लाह को छोड़कर उन्हें पुकारें जो ना हमारा भला कर सकते हैं और ना बुरा, और क्या अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलने के बाद हम उस शख्स की तरह उल्टे पांव फिर जाएं जिससे शयातीन ने बयाबानों में रास्ता भुला दिया हो और वो सरे गिरता हो, जबकि इसके साथ ही उसे बुला रहे हों कि सीधे रास्ते की तरफ हमारे पास चला आ। कह दीजिए, हिदायत तो सिर्फ अल्लाह की हिदायत है और हमें हुक्म मिला है कि हम रब्बुल आलमीन के सामने सर तस्लीम खम कर दें। पेज नंबर 75 है, और ये कि नमाज कायम करो और तकवा इलाही इख्तियार करो, वही तो है जिसकी बारगाह में तुम जमा किए जाओगे। तशरीह कलमात हा वाव ये ऊपर से नीचे गिरने को कहते हैं। राह रास्त से फिसलने के लिए भी ये लफ्ज आता है। तफसीर आयत नंबर 1, कुल अनदू, कह दीजिए, क्या हम उस चीज़ की इबादत करें जिसकी इबादत में कोई फ़ायदा है, ना इबादत ना करने में कोई ज़रर है। नंबर 2, व नुरद्दु, इस सूरत में हम मकसद ज़िंदगी के हुसूल में नाकाम और नामुराद हो जाएंगे उस शख्स की तरह
جنہیں شیطان گمراہ کر دے۔ نمبر 3 لہو اصحاب شیاطین، جہاں اس کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں ایسے ساتھی بھی ہوتے ہیں جو اس کو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ شخص حق اور باطل کی طرف بلانے والوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے لیکن یہ باطل کی طرف جاتا ہے۔ نمبر 4 قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ فطرت و جبلت کی ہدایت، ملائکہ کی ہدایت، انبیاء کی ہدایت، یہ سب ہدایات اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو ہدایت اس تسلسل میں نہ آئے وہ ضلالت ہے۔ نمبر 5 وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے ہمیں حکم ملا ہے کہ رب العالمین کے احکامات کی تعمیل کریں۔ جب وہ ذات عالمین کا رب ہے اور تمام عالمین اس عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں تو ایک انسان کیوں اس کائناتی نظام سے سرکشی کرے گا؟ البتہ انسان کو حکم شرعی ملا ہے، باقی کائنات کو حکم تکوینی۔ باقی کائنات اس حکم سے سرکشی نہیں کر سکتی، البتہ انسان سرکشی کر سکتا ہے۔ نمبر 6 وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، یہ حکم بھی ملا ہے کہ نماز قائم کریں اور اللہ کی مخالفت سے بچیں۔ نمبر 7 هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، عدل الہی سے بچنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ انسان کو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1 انسان فطرتاً اس ذات کو پکارتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کا نفع و نقصان ہو اور مومن کو یقین ہے۔ پیج نمبر 76۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی کے پاس بھلائی یا برائی کا اختیار نہیں ہے، لہٰذا وہ مومن کبھی بھی اس شخص کی مانند نہیں ہو سکتا جو ہادی کی موجودگی کے باوجود بیابانوں میں حیران و سرگرداں پھرتا رہے۔ نمبر 2 کوئی عاقل صحیح راستہ دکھانے والے کے ہونے کے باوجود سرگرداں نہیں پھرتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، اس کا قول حق پر مبنی ہے۔ اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ پوشیدہ اور ظاہری باتوں کا جاننے والا ہے اور وہی باحکمت اور خوب باخبر ہے۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے نمبر 1 وَهُوَ الَّذِي، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ یہاں عبث اور لا یعنی کا تصور نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بے مقصد محض ایک کھلونے کے طور پر پیدا کیا ہو۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمْ لَاعِبِينَ، اور ہم نے اس آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو بےہودہ خلق نہیں کیا۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ خیال نہیں کیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے؟ نمبر 2 وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، یہ قیامت کے دن کے وقوع کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ملتے ہی قیامت واقع ہوگی۔ نمبر 3 وَلَهُ الْمُلْكُ، قیامت کے دن اس کی بادشاہی ہوگی۔ دنیا میں تو ازرو آزمائش و امتحان لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن قیامت کے روز حساب لینا ہے، وہاں صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ نمبر 4 یوم ينفخ فی الصور، سور پھونکنے کا واقعہ دو بار ہوگا، ایک سور سے سب مر جائیں گے، اور پیج نمبر 73 ہے، پیج نمبر 77 جو کنٹینیو ہوتا ہے کہ ایک سور سے سب مر جائیں گے اور دوسرے سب زندہ ہو جائیں گے، پیج نمبر 77۔ نمبر 5 عالم الغیب والشہادہ، وہ تمام اشیاء کے باطن کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی۔ اس کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے پوشیدہ ہو۔ نمبر 6 وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کائنات کی کوئی شے، کوئی قانون حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1 انسان کو اپنی علمی پیش رفت سے یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ بے مقصد نہیں ہے، تو کیا کل کائنات کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کہ کس لیے پیدا ہوئی ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ چچا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو
میں تمہیں تمہاری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تشریح کرامات۔ آزر توریت میں نام تاریخ آیا ہے، اس کا انگلش تلفظ تیرہ ہے، آزر کی TERAH لکھا ہے۔ آزر کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ آزر نمرود کے بتوں کے خزانے کا انچارج تھا، اور ماہرین کے مطابق فینکس زمان میں بال بت کے مجاور کو آزر بال کہتے تھے۔ آزر کو شاہی دربار میں اہم مقام حاصل ہونے، خصوصاً بتوں کی ذمہ داری ان پر عائد ہونے اور اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم نے بت پرستی کے خلاف جہاد کا آغاز انہوں سے کیا۔ چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آزر نمرود کا وزیر اور دارالاسلام یعنی بت کدے کا انچارج تھا۔ بہرحال اس لفظ کے بارے میں درج ذیل اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم خلیل کے باپ کا نام ہے یا ان کا لقب ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم کے چچا کا نام ہے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم کے نانا کا نام ہے۔ اور نمبر 4، ایک بت کا نام ہے۔ یہ پیج نمبر 77 مکمل ہو گیا، اور پیج نمبر 78 میں لکھا ہے کہ نمبر 5، آزر کا لفظ ایک قسم کا سب و شتم ہے، اس کے معنی ہوں گے اے کج سلیقہ یا اے نافرمان۔ نمبر 6، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اوپر رسید بوڑھا۔ نمبر 7، ابراہیم کے دادا کا نام ہے۔ تفسیر آیات۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم جو توحیدی تحریکوں کے قافلہ سالار ہیں، ان کا واقعہ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ اس تحریک کے مکی ارکان اور اس کے قافلے سالار کو یہ باور کرایا جائے کہ جن حالات میں آج مشرکوں، بت پرستوں اور جاہلوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، اس سے سخت تر حالات میں حضرت ابراہیم نے یہ جہاد شروع کیا اور بالآخر کامیابی ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب مشرکین حضرت ابراہیم کو اپنا جد اعلیٰ ہونے کے حوالے سے اپنا پیشوا مانتے تھے اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا وارث تصور کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کا عقیدہ توحید بیان کر کے ان کے اس خیال کو باطل ثابت کرنا مقصود ہے۔ دین خلیل کے وارث محمد مصطفیٰ ہیں، نہ کہ مشرکین۔ حضرت ابراہیم نے تبلیغ کی ابتدا اپنے باپ آزر سے کی اور نہایت تحقیری انداز میں فرمایا، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ اس انداز میں گفتگو اس بات پر طنز و تمسخر ہے کہ جس بت کو تم خود تراشتے ہو اس کو معبود بناتے ہو، یا دوسرے لفظوں میں تم اپنی اس مخلوق کی پوجا کرتے ہو۔ آزر کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم کا باپ تھا یا چچا۔ قرآن نے یہاں لفظ اب استعمال فرمایا ہے کہ ابراہیم نے اپنے اب یعنی باپ سے کہا۔ باپ کے لیے عربی میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اب جو حقیقی باپ، چچا، اور نانا کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ چنانچہ چچا کے لیے لفظ اب کا استعمال قرآن میں موجود ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا، تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ اولاد یعقوب نے جواب میں کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ اس آیت میں حضرت اسماعیل کو آبا میں شمار کیا گیا ہے جو اولاد یعقوب کے چچا ہیں۔ اس آیت میں دادا کے لیے بھی لفظ اب استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان بھی مشہور ہے کہ ردوا علی ابی العباس، میرے باپ عباس کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ یعنی اب یہ پیج نمبر 79 ہے، یعنی حضور نے اپنے چچا کو بھی باپ کہا ہے۔ نمبر 2، والد جو صرف حقیقی باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس آیت میں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے جو حقیقی باپ بھی ہو سکتا ہے، چچا وغیرہ بھی۔ خود اس آیت میں ایسی کوئی دلیل یا قرائن نہیں ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس اب سے مراد چچا ہے، لیکن قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اس لیے ہم خود قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن مشرکین کے لیے استغفار سے منع فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں فرمایا کہ نبی اور ایمان والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات ان پر عیاں ہو چکی ہے کہ وہ جہنم والے ہیں، اور وہاں ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت طلب کرنا اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے ان کے ساتھ کر رکھا تھا۔ لیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ دشمن خدا ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ ابراہیم یقیناً نرم دل اور بردبار تھے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی وفات کے بعد مصر گئے
حضرت حاجرہ سے عقد ہوا، پھر اس کے بعد جب اسماعیل و اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے عالم پیری میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا کیے۔ اس کے بعد اسماعیل جوان ہوئے اور تعبیر کعبہ میں حضرت ابراہیم کا ہاتھ بٹانے لگے، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنے ماں باپ کے لیے لفظ والدین کے ساتھ دعا کی اور فرمایا اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین اور ایمان والوں کو بروز حساب مغفرت سے نوازا۔ پیج نمبر 80۔ اس میں کچھ شک و تردد کی گنجائش نہیں کہ یہ دعا ان کے والدین کی وفات کے بعد کی گئی ہے۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ کچھ مفسرین کو حضرت ابراہیم کے والد کو کافر و مشرک ثابت کرنے کے لیے اب سے مراد حقیقی باپ ہونے پر اصرار ہے، جبکہ اگر اس آیت میں لفظ والدین سے ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے تو تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں والدین سے مراد حضرت نوح یا حضرت آدم و حوا ہیں۔ جب دریا بازی صاحب اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت کا اپنے لیے اور مومنین کے حق میں دعا کرنا تو صرف ایک صاف اور سیدھی سی بات ہے، البتہ شبہ اس میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کافر والد کے حق میں دعائیں مغفرت کیسے کر دی۔ اگر یہ دعا آپ نے ان کی زندگی میں کی تھی جب تو آپ کی مراد یہی ہوگی کہ انہیں توفیق ہدایت دے کر ان کی مغفرت کا سامان کر دیا جائے، اور اگر بعد وفات یہ دعا کی تھی تو یہ دعا ان کے ایمان کے ساتھ علم الہی میں مشروط ہوگی، یعنی اے پروردگار اگر تیرے علم میں ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو ان کی مغفرت کر دے۔ آپ نے دیکھا اس آیت سے والد خلیل کا ایمان ثابت ہوتا دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ اس سے پہلے زیر بحث آیت کے ذیل میں یہ عبارت لکھ چکے تھے۔ ایک گمراہ فرقہ اپنے مخصوص عقائد کے تحفظ و پشتپناہی کی خاطر شروع سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم خلیل کے والد نہیں چچا کا نام تھا، اور حال کے ایک آج جدید گمراہ فرقے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی دلیل کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے۔ رہے بعض احتمالات و امکانات، یہ تو قطعی سے قطعی مسئلہ بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اب کو اس کے بالکل کھلے ہوئے ظاہری معنوں سے ہٹا کر مجازی استعمال کی طرف لے جانے کے لیے آخر کوئی معقول وجہ بھی تو ہو۔ معقول وجہ تو آپ نے اوپر کی تعویل میں ملاحظہ فرمائی۔ نامعلوم کن عقائد کے تحفظ و پشتپناہی کی خاطر حضرت خلیل کے والد کو کافر بناتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول خدا نے کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ پیج نمبر 81 ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں پاکیزہ سلموں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں۔ حضرت خلیل کے والد کے کافر نہ ہونے پر تو ائمہ اہل بیت کا اجماع ہے۔ بعض اہل سنت علماء بھی اس مسئلے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہم خیال ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب اپنے تفسیر معارف قرآن میں لکھتے ہیں کہ امام راضی اور علماء سلف میں سے ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق اور چچا کا نام عازر ہے۔ ان کا چچا عازر نمرود کی وزارت کے بعد شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، اور چچا کو اب کہنا عربی محاورات میں عام ہے۔ اسی محاورے کے تحت آیت میں عازر کو ان کا چچا عازر نمرود کی وزارت کے بعد شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، اور چچا کو اب کہنا عربی محاورات میں عام ہے۔ اس محاورات کے تحت آیت میں عازر کو حضرت ابراہیم کا اب فرمایا ہے۔ زرقانی نے شرح مواہب میں اس کے کئی شواہد بھی نقل کیے ہیں، اور روح المعانی میں آلوسی نے سورہ انعام آیت نمبر 74 کے ذیل میں اس مسئلے میں مذکورہ تمام دلائل کو ذکر کرتے ہوئے اجماع اہل بیت سے اتفاق کیا ہے، اور راضی کے اس قول کو عدم وقت کا نتیجہ قرار دیا ہے کہ عازر کو حضرت ابراہیم کا چچا کہنا شیعوں کا نظریہ
ہے، بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ اہل سنت میں ایک جم غفیر ابراہیم کے والد کو مومن اور چچا آزر کو کافر جانتا ہے، جس پر قرآن کریم کی آیات دلالت کرتی ہیں۔ اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تو ایک شعور و ارادے کا مالک انسان بے حس بتوں کو معبود بناتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے ایک سوالیہ جملے میں بت پرستی کو ایک طعنہ، ایک ننگ و عار قرار دیا گیا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، تحریک انبیاء میں تبلیغ کا سلسلہ قریبی رشتہ داروں سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2، عقیدے و نظریے کا رشتہ دوسرے تمام رشتوں پر مقدم ہے۔ نمبر 3، بت پرستی کا نام لینا ہی اس کی نامعقولیت کے لیے کافی ہے۔